ناظرین آداب، صبح بخیر۔ 6 بجے تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کی شام 6 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات مشترک کیے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 61ویں قسط تھی۔ اس مرتبہ یہ پروگرام شام 6 بجے سے نشر کیا گیا، جبکہ عام طور پر یہ صبح 11 بجے نشر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام میں کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اور حکومت پر پرامن طریقے سے ہر مسئلے کو حل کرانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ من کی بات پروگرام کے ذریعے سے ملک کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا پرامن انداز میں حل نکالا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی اور طریقے سے مسائل پیدا کر کے۔ جو لوگ تشدد کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے وزیر اعظم نے تشدد چھوڑنے کی اپیل کی اور کہا کہ سب لوگ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام میں اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ جل شکتی مہم اب ایک بڑی عوامی تحریک بن رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس جدوجہد کے لیے تمام طبقوں کے افراد نے تعاون کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی من کی بات پروگرام میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے آسام حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کھیلوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے من کی بات پروگرام میں بہار کے ایک NGO کے ساتھ کام کرنے والے شیلیش کے خط کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ خط میں شیلیش نے کہا کہ انہوں نے تمام قراردادوں کو فہرست بند کرتے ہوئے من کی بات کا ایک چارٹر تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ من کی بات چارٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہل کے ذریعے سماج کو تبدیل کرنے کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ ملک نے اپنا 71واں یوم جمہوریہ کل دھوم دھام سے منایا۔ ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی اسے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کی اہم تقریب نئی دہلی کے راج پتھ پر منعقد کی گئی، جہاں صدر جمہوریہ نے پرچم لہرایا اور پریڈ کی سلام ملی۔ اس دوران راج پتھ پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی، مہمان خصوصی برازیل کے صدر جائر بولسونارو اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ کابینی وزراء اور دیگر اہم ہستیاں موجود تھیں۔ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور 6 وزارتوں نے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی جنگی یادگار پر امر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، تینوں افواج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کی موجودگی میں قومی جنگی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کیے گئے اور شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے انڈیا گیٹ پر امر جوان جیوتی کے بجائے نیشنل وار میموریل پر امر جوان جیوتی پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سمیت مرکزی حکومت کے زیادہ تر وزراء اس موقع پر موجود تھے۔ 71ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور برازیل کے صدر جائر بولسونارو اور دیگر معزز شخصیات نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج یوم جمہوریہ 2020 کی تقریب میں شرکت کرنے آئے آدیواسی مہمانوں، جھانکی فنکاروں، NSS کے رضاکاروں اور NCC کیڈٹوں سے ملیں گے۔ یہ ملاقات راشٹرپتی بھون میں ہوگی۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے دوردرشن نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا ہے کہ برازیل اور بھارت دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر عمل درآمد کے لیے ایک اہم منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس خصوصی بات چیت میں برازیل کے صدر نے بھارت اور برازیل کے رشتے کو بہت اچھا قرار دیا۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو وسعت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت دورے پر آئے برازیل کے صدر نئی دہلی میں آج بھارت برازیل بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ کھیل کی خبروں میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو آکلینڈ میں دوسرے T20 میچ میں 7 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ پر 132 رن بنائے اور اس طرح بھارت کے لیے 133 رن کی جیت کا نشانہ رکھا۔ جواب میں بھارت نے 3 وکٹوں پر مطلوبہ رن بنا لیے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 8 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔